امیر اہل سنت، آپ نے ابھی اخلاص اور ریاکاری سے متعلق قرآن کی آیات، روایات اور اپنے ملفوظات ارشاد فرمائے. کیا یہ اس طرح مووی بنانا اور میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، کیا یہ ریاکاری کے منافی ہے یا نہیں؟ مسجد میں علل اعلان پہلی صف میں روزانہ 5 نمازوں کا کوئی انتظام کر لے، علل اعلان 5 نمازیں پڑھے، پہلی صف میں جا کے بیٹھے، کیا اس کو آپ ریاکاری کہو گے؟ یقیناً نہیں کہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دوسروں کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا سیکھیں. دراصل ریاکاری جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، نیت سے. اگر کوئی نماز پڑھتا اسی لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ نہ دیکھ رہے تو نہ پڑھتا، تو یہ تو خالص ریاکاری ہے، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اب ٹھیک ہے 1000 نہیں 1,00,000 آدمی دیکھ رہے ہیں اس کو، کوئی غرض نہیں اس میں. ورنہ تو پھر یہ کہ مسجدوں کا وجود بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ مسجد ہوگی تو لوگ جا کر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے اور ریاکار بنیں گے. تو علل اعلان عمل کرنے والے کو ہم ریاکار نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ حسن ظن عمدہ عبادت ہے بالفرض، اگلا ریاکار سے بالفرض. اس کے دل میں ہے، اگر ریاکار ہے تو دل سے، وہ جانے اس کا رب جانے. میرے پاس کوئی ایسا مطلب یہ نہیں کہ آلہ نہیں ہے جس سے میں اگلے کا دل ٹیسٹ کر لوں، اس کی تشخیص کر لوں کہ صاحب اس میں اتنی ریاکاری ہے اور اتنا صاحب حب جاہ کا عنصر ہے، اتنا اس کا فلاں دنیاوی مفاد ہے. تو میں اس کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، نہ آپ مکلف بنائے گئے. اس لیے اگر عمل فی نفس ہی شرعن برا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم حسن ظن رکھ کر عمدہ عبادت کا ثواب کیوں اپنا گنوائیں کہ بدگمانی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے، واضح قرینہ، تو اس کی بات دوسری ہے. اب واضح قرینے کی مثال جو ہے وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہار شریعت میں یہ دیا ہے کہ جیسے کہ کوئی شراب خانے میں آمد و رفت رکھتا ہے، تو اب اگر کسی نے اس کو کہہ دیا کہ یہ شرابی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ اس نے وہ الزام، وہ تہمت کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے شراب خانے میں آنا جانا رکھا تو لوگوں نے اس کو شرابی کہا. تو یہ واضح کرینہ ہے. باقی اب یہ کہ کسی کی مووی بنانے والے کو یا نعت شریف پڑھنے والے کو بے شک وہ آنکھیں کھول کر نعتیں پڑھ رہا ہے، سب کو دیکھ کر نعتیں پڑھ رہا ہے، اور جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ رہا ہے یا رو رو کر نعتیں پڑھ رہا ہے، جس طرح بھی وہ پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شریعت کی گرفت اس کے اس انداز سے نہیں ہے. تو جب شریعت کی گرفت نہیں ہے تو ماؤ شما کون ہوتے ہیں جو اس کی گرفت کرنے نکلے اور اس کو ریاکاری کا ہم مطلب ہے کہ الزام ڈالیں؟ ہم پھنسیں گے، ہم گناہ گار ہوں گے. اس لیے کسی کا ظاہر دیکھ کر اپنی مطلب یعنی کہ عقل کے مطابق سوچتے ہوئے بدگمانی میں پڑھنا یہ جرم ہے. بدگمانی مسلمان پر بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ اب یہ کہ ہر ایک اپنے اوپر غور ضرور کرے کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے.
جیسے کہ میں اس وقت سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری مووی بھی بن رہی ہے، تو اس میں میری نیت کیا ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں اپنی معلومات کی دھاک ان لوگوں پر بٹھا دوں اور میری مووی گھر گھر پہنچے اور میری شہرت ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا، اگر معاذ اللہ یہ نیت ہے تو یہ مذموم ہے، لیکن یہ نیتیں ہیں یا نہیں ہیں یہ تو آپ کو نہیں پتا نا۔ تو اس لیے آپ اگر مجھے ریاکار بولیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اگرچہ میری نیت ہے بالفرض، تب بھی آپ گناہ گار ہوں گے کہ قرینہ واضح نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ریاکار کہیں۔ اسی طرح میں آپ کو کیسے ریاکار کہہ دوں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، یا آپ کی وی سی ڈی اس لیے بازار میں آتی ہے کہ آپ کی شہرت ہو، میرے پاس تک واضح قرینہ نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو ریاکار نہیں بول سکتا، مجھے شریعت اس سے روکے گی، میں بولوں گا تو پھنسوں گا۔ اب یہ آپ کا میٹر ہے، آپ غور کریں کہ آپ کیوں وی سی ڈی میں آتے ہیں، آپ کیوں ٹی وی پر براجمان ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ شہرت چاہتے ہیں؟ آپ عزت چاہتے ہیں؟ آپ دولت کے حریص ہیں؟ آپ حب جا کے مریض ہیں؟ تو آپ کو سوچنا ہے، یہ آپ کا میٹر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو پھر اس سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، توبہ کریں اور اس سے باز آئیں۔ البتہ اس طرح کے ذرائع سے اخلاص کا ملنا بہت مشکل ہے، یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا اپنا جو مووی میں آنا ہے نا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ امتحان تو جیسا تیسا نہیں، تیسا جیسا ہے، کہ اخلاص جو ہے اس میں بہت مشکل ہے۔ تو کوشش برس ہاں برس سے مطلب مووی کے معاملے میں وہ ذہن بن نہیں رہا تھا، مطالبہ تو تھا لوگوں کا، میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر بڑے بڑے غور و خوض کے ساتھ کہ اسلام دشمن طاقتیں کیا سب کچھ لوٹ لیں گی، پھر ہم ان گھروں میں جائیں گے جو آڈیو نہیں سنتے، کیا پھر ان لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے گا جب ہمارے لیے بچائے کچھ نہیں ہوگا؟ تو میں نے خدا کی قسم مسلک اہل سنت کی خدمت اور حق کا پیغام ان گھروں میں پہنچانے کی غرض سے کہ جو ہمیں نہیں سنتے تھے، اس کی غرض سے ہمت کی ہے، اور الحمدللہ آئے دن کفار کی اسلام آوری کی خبریں آ رہی ہیں مووی دیکھ دیکھ کر، ان لوگوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو ہم سے متفق نہیں تھے، آج وہ مووی دیکھ کر الحمدللہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ جن کو ہم برا سمجھتے تھے، جن کو ہم یوں سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، نہیں یہ تو صحیح لوگ ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں۔ امیر اہل سنت اگر کوئی اس طرح کی چند ایک مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں ایک غیر مسلم کے ایمان لانے کی، یا جو مطمئن نہیں تھے ان کا اطمینان پا لینے کی، کوئی ایک دو مثالیں ذہن میں ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی ایک کسی نے مطلب یعنی کہ واقعہ بتایا تھا جو اپنی یادداشت کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں اس میں سے، کہ ایک افسر خاتون تھی کوئی جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس کو جب مووی دکھائی گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے باطل عقائد سے نظریہ سے توبہ کی اور کہا کہ دیکھو سن لو کہ میرا وہی عقیدہ ہے اب کہ جو اس مووی میں جس کا تم لوگوں نے کی جوا لی۔